السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم واقعات بیان کیے جائیں گے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی ان کی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہیں۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دیں۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر شادی کے 1 سال بعد انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا، تو بیٹے کی پیدائش پر آپ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ان کا نام اسماعیل رکھا۔ ابھی بیٹے کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ بحکم الہی نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے میلوں دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں نہ میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند، نہ آدم تھا، نہ آدم ذات۔ ذرا سوچئے، وادی فاران کے کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک بندی اپنے معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہے۔ جو سامان ساتھ تھا سارا ختم ہو چکا تھا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے۔ ماں کو اپنی تو کوئی فکر نہیں، مگر بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ماں کی تڑپ تو فطری عمل ہے۔ اس صحرا میں جو ان کے لخت جگر کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، اسی کے ساتھ ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ کہیں پانی مل جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن بے سود۔ پھر وہ تڑپتے دل کے ساتھ ذرا دور واقع دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، مگر بے فائدہ۔ اسی طرح انہوں نے ان پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کیے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے زیادہ متبرک اور پاک پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی قیمتی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ البتہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پے کر عظیم ماں کی آغوش میں پروان چڑھتے ہوئے ایک بہترین اور خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ پورا کریں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ خواتین و حضرات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ فرما بردارانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے فرما برداری کی ایک عظیم مثال ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سن کر ان کو گلے لگا لیا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے اور فرمایا، اے ہاجرہ، آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے بیٹے کو نیا جوڑا پہنایا اور آنکھوں میں سرما لگایا، خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز دھار چھری کا انتظام کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ رخ دیکھا تو بے چین ہو گیا اور باپ کو بیٹے کی اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ ذرا آگے جا کر شیطان پھر آپ کو ورگلانے کے لیے موجود ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری اور پھر شیطان زمین میں دھنس گیا۔ لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر موجود تھا۔
ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری اور شیطان پھر زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اتنا پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے احکام میں شامل کر دیا۔ البتہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 جگہ پر اس کو شکست حاصل ہوئی تھی۔ تینوں دفعہ کی کنکریوں سے اس کا جسم چور ہو چکا تھا۔ اچانک اسے ایک اور چال سوجی اور وہ عورت کا روپ لے کر بھاگا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا کہ اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہیں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ شفیق باپ اپنے اکلوتے اور پیارے بیٹے کو ذبح کرے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سب سنتے ہی اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی نیک بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کے لیے 1 اسماعیل کیا 100 اسماعیل قربان۔ خواتین و حضرات، روایات میں آتا ہے کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی طرف بڑھا اور وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل کرتے ہوئے ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنے متاع عزیز کی قربانی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ وادی مینا کی گرم ہوائیں بھی ایک روشن مثال قائم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے۔ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو ایک باپ کی شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کے امکان نہ ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے کی بات پر عمل کیا اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹے تو انہوں نے حکم الہی کے مطابق تیز دار چھری کو آپ کی گردن پر پھیر دیا۔ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے مینڈھے کو لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو وہاں بیٹے کی جگہ ایک خوبصورت مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار اور اطاعت و فرمانبرداری، جرأت و استقامت اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دونوں برگزیدہ اور اطاعت گزار بندوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے اطاعت اور استقامت کا درجہ دیتے ہوئے اسے قیامت تک لازم کر دیا۔ آج ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔